السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوٹوہار ٹائمز اور میں ہوں آپ کے ساتھ خونیس الرحمان۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے کے پی کے دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، اس کے بعد سندھ کے علاقے دیکھ لیں، کئی بیشتر علاقے جو ہے پانی سے ڈوب چکے ہیں۔ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پہنچنا جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ راستے دیہاتوں کے آپس میں راستے جو ہے منقطع ہو چکے ہیں، اور اگر گاؤں کے ایریے میں پہنچنا اس کے لیے کشتیاں چاہیے، لیکن کشتیاں کم ہیں اور وہاں پہ پہنچنا جو ہے ناممکن ہے۔ اور کس طرح سے ان پرخطر راستوں پہ گزر کے جا کے وہاں پہ فلاحی تنظیمیں اور ڈاکٹرز کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ تو حالیہ دنوں کے اندر راولپنڈی کے ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنی ٹیم کو لے کر وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے امداد کی اور وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگایا اور وہاں پہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ کیا۔ تو یہاں ایک واقعہ جو ہے سب سے سامنے آیا کہ ایک بچی جو ہے سیلاب میں ڈوب گئی، اس کو انہوں نے طبی امداد دی۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر عبدالرحمان یزدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہی سے ان کی زبانی جانتے ہیں کہ وہاں کے سر کیا صورتحال ہے، کس طرح سے جو لوگ ہیں اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، آپ کیا حالات آپ نے وہاں پہ دیکھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خنیس، جب ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو ہمیں ملک کے مختلف علاقوں سے کالز آنا شروع ہوئی کہ آپ اپنے میڈیکل ٹیم کو لے کے ہمارے علاقوں میں آئیں۔ تو 10-15 دن تک تو ہم اس بات کے انتظار میں رہے کہ ہمیں کوئی سرکاری سطح پر کوئی پروٹیکشن ملے گی یا کچھ سرکاری ہاسپٹل سے ہمیں ڈاکٹروں کی کوئی ٹیم جو ہے وہ جوائن کرے گی، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ان 15 دنوں میں ہمیں کسی بھی میڈیکل ٹیم نے جو ہے وہ جوائن نہیں کیا۔ اسی دوران ہمارے چند دوستوں کا ایک گروپ ہے، تو اس میں شراد آفتاب کی طرف سے مجھے کال آئی کہ ڈاکٹر صاحب ایک میڈیکل کیمپ جو ہے وہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جو ہے نا ارینج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ میں نے ان کی بات سن کے اس بات پہ لبیک کہتے ہوئے کہا کہ شراز آفتاب بھائی، آپ اس میڈیکل کیمپ کو ڈن کر دیں، انشاءاللہ میں اور میری پوری ٹیم جو ہے انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں جا کے میڈیکل کیمپ لگائے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان جمعہ والے دن اللہ صبح پہنچے، لیکن جب ہم فیلڈ میں نکلے تو ہمارے پاس میڈیسن کی ایک بڑی کھیپ موجود تھی ہماری گاڑی میں۔ کوٹ عیسیٰ کے قریب جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں پہ کچھ مختلف لوگ کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان سے ہماری بات چیت ہوئی، تو ہم نے محسوس کیا کہ ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے۔ وہاں پر میں نے اور ڈاکٹر نوید خالد تاڑر صاحب نے مریضوں کا چیک اپ کرنا شروع کیا۔ اس دوران جو ہمارے پاس ایمرجنسی کٹ میں میڈیسن موجود تھی وہ ہم نے ان کو دینا شروع کر دی۔ اسی دوران ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ چند بچوں کو دیکھا، وہ سیلابی پانی بوتلوں میں بھر کے پی رہے تھے، تو پھر ہم نے اس حوالے سے مشورہ کیا کہ یہ بچے گندا پانی پی رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ گندا پانی یہ بچے پی رہے ہیں، اس سے بیماریاں پھیلیں گی، وبائی بیماریاں، اس میں پیٹ درد ہے، لوز موشن ہے، الٹیاں ہیں، بخار وغیرہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے ان کے لیے منرل واٹر کا انتظام کیا تاکہ بچے، بڑے بوڑھے، نوجوان جو ہے وہ گندا پانی پینے سے بیماریوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ ہفتے والے دن ہمارا پھر دوسرا پروگرام جو تھا، بلکہ جمعہ والے دن ہی ہم لوگ کوٹ عیسیٰ سے آگے اتھیالہ کلاچی کے علاقے میں گئے، وہاں بھی ہم نے میڈیکل کیمپ جو ہے وہ لگایا۔ میری پوری ٹیم اس حوالے سے بہت ساری داد اور تحسین کے لائق ہے کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی کسی کمی کوتاہی کا جو ہے احساس نہیں ہونے دیا۔ اس دن ہم نے کوٹ عیسیٰ کے علاوہ 800-900 کے قریب جو ہے وہ اتھیالہ میں مریضوں کا چیک اپ کیا۔ وہاں بھی الحمدللہ ان مصائب کا میں کبھی بھی ذکر نہیں کروں گا کہ ہم کن مصائب سے دو چار ہو کے وہاں پہنچے، کیسے ہم نے میلوں کا جو ہے سفر پیدل کیا، کیسے ہم پانی سے گزرے، کیسے ہم وہاں سے، یہ ایک بڑی پرشوب اور دردناک داستان ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے سب سے بڑا مذہب انسانیت تھا، ہم اسی کو پروموٹ کر رہے تھے، انسانوں کو بچانے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں بھی الحمدللہ جب 1200 سے لے کر 1500 سے زائد مریضوں کا چیک اپ کر کے ہم فری ہوئے، یہ کوئی 6 بجے کے قریب راؤنڈ اباؤٹ بات تھی، میں اور ڈاکٹر نوید خالد صاحب جو ہی فارغ ہو کے اس حویلی میں جہاں ہم نے یہ میڈیکل کیمپ لگایا ہوا تھا، تو تھکے ہوئے تھے، سارا دن زہر بات انسان ہے، گوشت پوشت کے انسان ہے،
1200 سے 1500 مریضوں کا چیک اپ کرنا کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. تو ہم گیٹ کی طرف جا رہے تھے, اسی دورانیے میں چند لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور 2 سوار موٹر سائیکل پہ تھے. انہوں نے گود میں ایک بچی کو لٹایا ہوا تھا اور زور و شور سے چلا رہے تھے, بچا لو بچا لو. ایسی آوازیں جو ہیں, میری جو باقی جو پیرامیڈیکل سٹاف تھا وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے. انہوں نے جو بچی اٹھائی ہوئی تھی وہ انکانشیس کنڈیشن میں تھی, یعنی وہ پانی میں کافی عرصہ ڈوبی رہی. تو وہ سمجھیں کہ اسے مردہ حالت میں ہمارے پاس جب لائے گئے تو الحمدللہ بہت سارے وہ لوگ جو انجانے میں ہمارے جو ہے ابسینس میں, ہماری غیر حاضری میں ہمارے لیے دستے بدعا ہوتے ہیں, جھولیاں اٹھا کے دعا کرتے ہیں. ان کی دعاؤں کا یہ صلہ تھا کہ ہم نے اس بچی کو ٹریٹ کرنا شروع کیا. الحمدللہ اللہ کا بڑا یہ کرم رہا ہمارے اوپر کہ آدھے پونے گھنٹے کی جو ہے بڑی ہماری پرزور کوشش اور محنت سے ڈاکٹر نوید خالد تاڑر صاحب کی, اور جہاں تک میری کوششیں بھی ساتھ شامل تھی, میں انہیں ساتھ اسسٹ کروا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو نئی زندگی سے جو ہے وہ نوازا. جب بچی نے ایک زوردار چیخ ماری تو یقیناً ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کی ایسی جھڑی تھی کہ جو ہم اللہ کی شکر گزاری کے لیے وہ آنکھوں سے بلا تفریق جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے جاری تھے, اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے تھے. میں اور میری پوری ٹیم جو ہے, ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں, اللہ کا شکر گزاری کرنے کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ راستے کھولے تھے. اللہ نے اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے ہمارے دلوں کو اس علاقے کی طرف پھیر دیا تھا. تو جب اس بچی کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچا دی, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے, اللہ کا شکر ادا کیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں 53 سالہ زندگی میں یہ میرے لیے ایک پہلا موقع تھا کہ وہ جو خوشی مجھے ہو رہی تھی وہ میری سوچ سے, میرے جو ہے جذبات سے, میری خواہشات سے کہیں بالا تر تھی. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے یہ میری پوری میڈیکل ٹیم کو جاتا ہے کہ میں نے جو میڈیکل ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی تھی, اس میں ہمیں کوئی بندہ لیڈ نہیں کر رہا تھا. میرے لیے سارے لیڈر تھے, میرے لیے سارے پیشوا تھے, میرے لیے سارے رہنما تھے. ہر بندہ ہم میں سے سربراہ تھا اور ہم ایسے مل جل کے یہ کام کر رہے